اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہیں انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی حاضر ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ زبان کی اور عقل کی تمام گتھیوں کو سلجھا دے، تمام بند عقدے کھول دے، تمام گرہیں کھول دے جو زبان میں لگی ہوں، جو ذہن میں لگی ہوں، جو کام میں لگی ہوں۔ کون اس نہیں رہا ہے کہ عاصم منیر تو چلیے بھارت کی تشویش ہے، لیکن جو عمران خان ہیں وہ کیا مشن لے کر آئے ہیں؟ عمران خان کا مشن ہے پاکستان کو پھر ایک مرتبہ امریکہ کی غلامی میں دے دینا۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ تو امریکہ سے غلامی سے آزادی، حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں۔ ذرا آپ غور فرمائیں، یہ حقیقت ہے۔ اور آن لائن انٹیلیجنس رپورٹ جو ہوتی ہے، ایک ویب سائٹ ہے آن لائن انٹیلیجنس رپورٹ، امریکہ کی ہے، جس میں تمام انٹیلیجنس اداروں کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، اور یہ اوپن سیکرٹ ہے۔ تو جب یہ جو ہے عمران خان نے یہ ہدایات دی ہیں کہ فوج کے خلاف نہ بولا جائے، تو اس ہدایات کے حوالے سے یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سی آئی اے کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اپنی حکومت کے خاتمے کا الزام لگا کر کہ امریکہ نے کیا ہے۔ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، کب عمران خان کی حکومت کی؟ اپریل میں۔ اسی اپریل میں حکومت ختم ہونے کے بعد اسلام آباد میں جو سی آئی اے کا سابق بیورو چیف تھا رابرٹ گرینیئر، جو شخص 2001 میں سی آئی اے کا اسلام آباد میں بیورو چیف تھا، اس کو اپنا کنسلٹنٹ مقرر کیا۔ اس نے یہ مشورہ دیا کہ اس لائن پر چلو، ہمارے اینٹی ہو جاؤ، امریکہ کے اینٹی ہو جاؤ، قوم تمہاری طرف لپک جائے گی، قوم تمہیں سمجھے گی۔ رابرٹ گرینیئر، آن لائن انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ۔ عمران خان کی لابیسٹ رابن رافیل، جو جنرل ضیاء الحق کے جہاز میں ان کے ساتھ حادثے میں سفیر تھا، رافیل، تو رافیل کی بیوی تھی، یہ چھوڑ چکی تھی، اس کی زندگی میں چھوڑی، لیکن اپنے رافیل کا نام اپنے ساتھ لگائے پھرتی تھی۔ تو وہ اب ان کی لابیسٹ ہے، یعنی وہ بھی سی آئی اے کے ایجنٹ ہے، سی آئی اے کے اس مشن پہ چل رہی ہے۔ اچھا، امریکہ کے خلاف بولنے کا بھی اس نے مشورہ دیا کہ یہ مشن ہے، لوگ یہاں کے جو ہے نا وہ سروے کرتے ہیں کہ لوگوں کے رجحانات کیا ہیں، کس طرح جا رہے ہیں، تو اس طریقے سے ہم ہی مخالف ہو جائیں اور ہم ہی آ جائیں، امریکہ تو بہت برا ہے، اور خود ہی امریکی ہوں وہاں پہ۔ اور پھر جتنا امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کے بارے میں، رابرٹ لو کے بارے میں بولا، یہ اتنا امریکی سفیر کے خلاف بولے، تو ستمبر میں فواد چودھری کے ساتھ اسپیشل ملاقات کیوں کی امریکی سفیر نے؟ یہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ اور رابرٹ گرینیئر کا تقرر جو ہے افتخار الرحمان درانی نے کیا اسلام آباد میں۔ یہ صرف یہی نہیں ہے، بلکہ ایک اور تقرری ہوئی ہے، یعنی ایک نہیں ہے، سب سی آئی اے کے ایجنٹ۔ ایک کمپنی ہے چنار کنسلٹنگ اور کشمیر ایکشن نیٹ ورک، یہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے مفادات کے لیے نیو یارک میں کام کرتی ہے۔ اس کے ساتھ جو ایم پی اے ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا نام ہے بلال احمد غفار، یہ ہیں سندھ اسمبلی کے رکن ہیں، اور انہوں نے عمران خان کی ایما پر سائن کیا 2 سال کے لیے کنسلٹنٹی کا، اور $7,000 جو ہے وہ پر منتھ، $7,000 ماہانہ وہ ادائیگی کریں گے۔ یہ کیرین جودھا فشر نام ہے اس کا۔ فشر جو ہے وہ انڈیا کے موقف پر جو ہے وہ زیادہ تر بولتی رہتی ہے، اور اس کو پھر انہوں نے
پاکستانی سفارت خانوں کے ذریعے پیسے دیے تھے، بہت پہلے سے اس کو بھی ہائر کیا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے انہوں نے اپنی انتخابی مہم کے لیے پیسے لیے لوگوں سے، اور اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو CIA کی پوری مدد ہے، CIA کے تمام موجودہ سابق ایجنٹ، یعنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ایجنٹ تو کام کرتے رہتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو عمران خان CIA کے ایجنڈے پر مکمل طور پر عمل کر رہے ہیں، اور ان کے سارے لنک CIA کے ساتھ ہیں۔ ہمیں خطرہ ہے، پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، ہمیں خطرہ ہے، ہمیں خدشات ہیں، خطرات ہیں۔ اور مشرقی پاکستان کی سیریز کے سلسلے میں کام کر رہا تھا، تو یہ ساری چیزیں سامنے نظر آئیں اور یہ موجود تھیں، یہ ہم کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ ایک تو جنرل عاصم منیر کے حوالے سے سب کو تشویش ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، اور پاکستان میں میرٹ کا سفر کیسے ہو گیا۔ تو کہا تو یہ جاتا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ آرمی چیف مقرر کرتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے، لیکن شاید اس بار امریکہ کی مرضی نہیں تھی، اللہ کی مرضی تھی۔ وہ جس کے دل میں قرآن بستا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہمیں حقیقی اور آزادی نصیب فرمائے، جس میں ہم CIA کے ایجنٹوں، را کے ایجنٹوں اور موساد کے ایجنٹوں سے نجات پا جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔